یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی نے احکام مقرر کیے اور نازل کی اس میں واضح نشانیاں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور مرد کو سو مارو، ان کو ہر ایک کو 100 درے، اور نہ آئے تمہیں ان پر ترس اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان۔ سورۃ النور کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس کی 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے متعلق ہیں، اور اسی کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ پچھلی سورت مومنون میں مسلمانوں کی فلاح دنیا اور آخرت کا ذکر تھا اور جن اوصاف پر وہ موقوف رکھا گیا تھا، سورۃ المومنون کی ابتدائی آیت کے اندر ان میں ایک اہم وصف شرمگاہوں کی حفاظت بھی تھی، جو خلاصہ ہے عفت کا۔ اس صورت میں عفت کے اہتمام کے لیے متعلقہ احکام ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے عورتوں کو اس صورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایات آئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا تھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، یعنی اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ خود اس صورت کی تمہید جن الفاظ سے کی گئی ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ بھی صورت کے خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ تو بطور تمہید کے ہے کہ اس کے احکام جو آگے بیان ہو رہے ہیں یا عمومی طور پر قرآن کے دیگر مقامات پر آئے ہیں، یہاں پر ان کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا مقصود ہے، اور ہم نے ہی اس کو مقرر کیا اور ہم نے ہی اس کو نازل کیا، اور صاف اور واضح نشانیاں بھی اس کے اندر دے دی گئی ہیں تاکہ اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اور احکام میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ زنا کی سزا کا ذکر ہے۔ مقصود صورت عفت اور اس کے لیے نگاہوں کی حفاظت، بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانا اور نظر کرنے کی ممانعت کے احکام آگے آ رہے ہیں۔ زنا کا ارتکاب ان تمام احتیاطوں کو توڑ کر عفت کے خلاف انتہائی حد پر پہنچ جانا اور احکام الہیہ کی کھلی بغاوت کرنا ہے۔ اس لیے اسلام نے انسانی جرائم پر جو سزائیں مقرر کی ہیں، زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے زیادہ اشد ہے۔ زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہے،
اس کے علاوہ اپنے ساتھ سینکڑوں جرائم یہ لے کر آتا ہے، اور اس کے نتائج پوری انسانیت کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ دنیا میں جتنے قتل و غارت کے واقعات پیش آتے ہیں، اگر ان کی تحقیق کی جائے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت اور اس سے حرام تعلق کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے سورت کے شروع میں انتہائی جرم اور بے حیائی کا قلع کما کرنے کے لیے اس کے حد شرعی بتائی گئی ہے۔ اسلام نے زنا کی سزا کو دوسرے سارے جرائم کی سزاؤں سے زیادہ شدید قرار دے دیا، اور اس میں پہلے عورت کا ذکر کیا گیا، زانیہ کا ذکر پہلے اور مرد زانی کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ دونوں کی سزا ایک ہی مقرر کی گئی۔ قرآن مجید کے احکامات سے اور خطاب سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر مقامات پر صرف مردوں کو خطاب کیا گیا، اور ضمناً عورتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کی صیغہ کے اندر دونوں کو شامل فرمایا گیا۔ بعض جگہوں پر اللہ رب العزت نے عورتوں کا ذکر الگ سے بھی کر دیا، جیسے اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ، کہ عورتیں نماز قائم کریں اور عورتیں زکوٰۃ بھی دیں۔ بعض آیات میں خاص مستقلاً عورت کا ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر کہ یہ شبہ نہ ہو کہ سزا جو ہے وہ صرف مرد کی ہوگی، عورت کے لیے نہیں ہوگی۔ اس لیے جہاں اس قسم کا شبہ ہوتا ہے وہاں ذکر کر دیا جاتا ہے عورتوں کا۔ ایک اور مقام پر چور مرد اور چور عورت کی سزا کے لیے جو ترتیب رکھی گئی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس میں مرد چور کو پہلے ذکر کیا گیا اور عورت چور، مؤنث چور کو بعد میں ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ مرد چور کو مقدم اس لیے رکھا گیا کہ سزائے زنا میں اول تو عورت کا ذکر ضمنی طور پر آ جانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ صراحتاً اس کو ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ یہ زنا فعل ایسا بے حیائی کا ہے کہ یہ عورت کی طرف سے اگر اس کا صدور نہ ہو تو مرد اس پر قادر نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اس کا ذکر پہلے کر دیا گیا، بخلاف چور مرد کے کہ وہ خود جو ہے وہ اس چیز کو غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح عورت الگ طور پر اس غلط راستے کو اختیار کر لیتی ہے۔ تو فرمایا کہ فجلدو، جلد کوڑا مارنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی ان کو کوڑے لگائے جائیں، اور یہ کوڑوں یا دروں کی جو ضرب ہے اس کو فرمایا گیا کہ اس حد تک رہنی چاہیے کہ اس کا اثر انسان کی کھال تک رہے، گوشت تک نہ پہنچنے پائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے میں اسی توسط اور اعتدال کی تلقین فرمائی ہے کہ کوڑا نہ بہت سخت ہو نہ بہت زیادہ نرم ہو، بہت سخت نہ ہو کہ جس سے انسان کا گوشت ہی ادھڑ جائے، اور نہ بہت نرم ہو کہ اس سے کوئی خاص تکلیف ہی نہ پہنچے۔ ابتداً زنا کی سزا ہلکی رکھی گئی کہ قاضی یا امیر کی اپنی ثوابدید پر رکھ دیا گیا کہ وہ اس کو جس طرح چاہے سزا دے دے، لیکن بعد میں پھر اس سزا کو مستقل کر دیا گیا، اور غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 درے لگانا مقرر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ کے نازل ہونے کے بعد 100 کوڑوں کی سزا پر اکتفا فرمایا، اور جو شادی شدہ مرد اور عورت ہوں گے ان کے لیے سنگساری کا حکم ہے۔ آگے فرمایا چونکہ زنا کی سزا بہت سخت ہے اور اس کا احتمال ہے کہ سزا جاری کرنے والوں کو ان پر کوئی رحم کا مادہ ان کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ سزا کو چھوڑ دیں یا سزا کو کم کر دیں، اس لیے اس کے ساتھ یہ حکم لگا دیا گیا کہ دین کے اس اہم فریضے کی ادائیگی میں مجرموں پر رحم اور ترس نہیں کھانا چاہیے۔ عفو اور رحمت اور کرم کا معاملہ ہر جگہ پر اچھا سمجھا جاتا ہے، مگر مجرموں پر رحم کھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری مخلوق خدا کے ساتھ بے رحمی ہوگی، اس لیے یہاں پر اس کو ممنوع فرمایا گیا۔ آگے فرمایا کہ یہ سزائے زنا یعنی حد زنا جاری جب ہوگی اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو وہاں پر حاضر ہونا چاہیے۔ اسلام میں سب سزاؤں
اور خصوصاً حدود کو منظر عام پر جاری کر دینے کا طریقہ رائج ہے، اور اس سے جرائم کا قلع کما کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اس لیے کہ سب کے سامنے جب یہ سزا ہوتی ہے تو فطری طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر جرم کی مذمت دل کے اندر آ جاتی ہے اور نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ شریعت میں کن جرائم کی سزا خود تجویز کی گئی ہے؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ نے 4 جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ خود متعین کر دیا ہے۔ کسی قاضی یا امیر کی رائے پر اس کو نہیں چھوڑا گیا۔ متعینہ سزاؤں کو شریعت کی اصطلاح میں حدود کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا اس طرح کو متعین نہیں کیا گیا، بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت کو اور ماحول وغیرہ کے مجموعے پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو بہتر سمجھے یا جرم کے انسداد کے لیے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے۔ ایسی سزاؤں کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حدود شرعیہ 4 ہیں، یعنی جن کی سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ چوری، نمبر 2 کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، نمبر 3 شراب پینا، اور نمبر 4 زنا کرنا۔ ان میں سے ہر جرم اپنی جگہ بڑا سخت اور دنیا کے امن اور امان کو تباہ اور برباد کرنے والا ہے اور بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان سب میں زنا کے عواقب اور نتائج سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ دنیا کے نظام انسانیت، نظام امن اور نظام عفت اور حیا کو جس قدر یہ جرم تباہ کرنے والا ہے، دنیا کا کوئی اور جرم ایسا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔